اللہ 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 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین و سامعات، باب الریا، ریاکاری کے باب کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی بھی ہم لوگ تمہیدی گفتگو کے اندر ہیں، اور کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ ریاکاری دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک عمل کو ظاہر کر کے اور ایک قول سے ریاکاری جس کو تسمیع کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں ریا، سمعہ جس کا تعلق سننے سے ہوتا ہے، اور ریا جس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے تعلق سے تفصیل آپ کے سامنے کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ ریاکاری میں اصل یہ ہے کہ وہ شرک اصغر ہے۔ ریاکاری اپنے اصل کے اعتبار سے شرک اصغر کے کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی والعیاذ باللہ ریاکاری نفاق کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور کسی مومن سے یہ ریاکاری کا ایسی ریاکاری صادر نہیں ہوتی ہے، یعنی جب یہ ریاکاری اس درجے کو پہنچ جائے کہ وہ نفاق کے درجے پر ہو جائے تو پھر اس کا کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آدمی کو، ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں چلو شرک اصغر ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرک اصغر وہ آدمی حقیر سمجھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ شرک اکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ریاکاری کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ ریاکاری اگر بڑھ جائے اور اپنے حد کو تجاوز کر جائے تو وہ نفاق کے خالص بن جاتا ہے۔ جب انسان کے سارے اعمال کے اوپر ریاکاری کا غلبہ ہو، چاہے وہ اس اعمال کا تعلق اصول سے ہو یا اس اعمال کا تعلق فروع سے ہو۔ اصول کا مطلب شہادتین، کوئی آدمی کلمہ شہادت کا اقرار بھی اگر ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے، دکھلاوے کی وجہ سے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے ریاکاری کے لیے، نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت قلیل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو لمبی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے مرضی سے جتنا جلدی ہو سکے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا کہ یہ ریاکاری کا یہ درجہ ہے جو کسی مومن سے صادر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کرنے والا آدمی منافق ہوتا ہے، اور خالص منافق ہوتا ہے۔ جو اس صفت سے، ریاکاری کے اس صفت سے متصف ہے، وہ نفاق خالص کے اندر مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے سلسلے میں بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اس نماز میں اللہ
اللہ رب العالمین کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری میں اصل یہ ہے کہ وہ شرک اصغر ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اس کو وہ ہلکے میں نہ لے اور یہ کہے کہ چلو شرک اصغر ہے. نہیں، وہ کبھی کبھی انسان کو منافقت کے درجے تک بھی لے کر جا سکتی ہے، اور ریاکاری اگر اس کے زندگی کے اندر چھا جائے یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال کو احاطے میں لے لے تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی مومن نہیں رہے گا بلکہ وہ منافق ہو جائے گا، خالص نفاق اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو ریاکاری سے ایسے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو. اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کہ اگر کسی عمل میں ریاکاری داخل ہو جائے تو اس عمل کا کیا حکم ہے؟ اس عمل کا کیا حکم ہے؟ اس میں ذرا سا تفصیل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیں. پھر پتہ نہیں آپ کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ہم کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اس تفصیل کو آپ کے سامنے بتانے کے لیے. پھر آپ کسی سے سنیں گے یا نہیں سنیں گے. اسی لیے اس کو پوری تفصیل کو دیکھتے ہیں کہ اعمال میں ریاکاری کا اثر کیا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی عمل میں ریاکاری کرے تو اس ریاکاری کا کیا اثر مرتب ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر. تو غور سے اس کو سمجھیے. اگر ریاکاری پورے عمل میں ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک ریاکاری کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اس کا وہ عمل باطل ہو جائے گا. اس بات کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا عمل کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. وہ عمل درست نہیں ہوگا، چاہے وہ اس عمل ہو. یعنی اللہ کی رضامندی بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، دونوں ہے نا. لیکن پورے عمل کو ریاکاری محیط ہے، پورے عمل میں ریاکاری کا شائبہ ہے، تو اس کا وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا. اور یہ اکثر مسلمان اس کے اندر واقع ہوتے ہیں. اکثر مسلمان اس کے اندر واقع ہوتے ہیں کہ وہ ریاکاری پورا تو نہیں چاہتے لیکن اللہ کے لیے بھی عمل کرتے ہیں، اور کچھ ریاکاری کا شائبہ بھی اس عمل کے اوپر ہوتا ہے جو ان کے پورے عمل کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے. تو ایسا عمل باطل ہوگا اور ضائع اور برباد ہوگا. علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. اب جب ضائع اور برباد ہوگا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ عمل واجب تھا، جس عمل میں ریاکاری آئی تھی وہ پورا کا پورا عمل اگر واجب تھا تو فاعل کو یعنی کرنے والے کو، جو اس عمل کا کرنے والا تھا، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے، پہلی چیز. اور دوسری چیز اس عمل کا کیا کرے؟ اعادہ کرے، دوبارہ اس عمل کو انجام دے، تب جا کر کے اس کا عہدہ بری ہو سکتا ہے. اور اگر عمل مستحب تھا، نفل عمل تھا، فرض نہیں تھا، واجب عمل نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ صرف اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گا. مسئلہ سمجھ گئے؟ اگر ریاکاری پورے عمل کے اوپر محیط ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا. اس پر علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جب ضائع اور برباد ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ اگر وہ ضائع اور برباد ہونے والا عمل اگر واجب تھا تو اس بندے کو کہا جائے گا کہ میاں دوبارہ وہ عمل کرو، دوبارہ وہ کام کرو، اور ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرو. اور اگر واجب نہیں تھا، مستحب تھا، نفل تھا، تو دوبارہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف توبہ اور استغفار کرے گا تاکہ ریاکاری کا جو گناہ ہے اس گناہ کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ختم کر دے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں، ذرا غور سے اس مثال کو سمجھیے. ایک انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، دیکھا کہ جہاں پہ وہ صف میں کھڑا ہو رہا ہے وہاں ایک بڑا آدمی کھڑا ہے، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی گورنر ہے، ملک کا بادشاہ ہے یا کوئی شیخ ہے، کوئی بھی ہے، جو بڑا آدمی ہے وہ کھڑا ہے. اب نماز میں یہ داخل ہوا، ابتدائے نماز سے، نماز کی ابتدا سے
یعنی اللہ اکبر کہنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک وہ پورے عمل میں کیا کرتا رہا، اس کے دماغ کے اندر یہ بات رہی کہ یہ آدمی مجھ کو دیکھ رہا ہے، تاکہ اس کے سامنے میں نماز کو گاڑی پڑھوں، نماز کو اور خوب اچھے سے خوب سجا کر کے خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا جی؟ یہ ریاکاری میں آئے گا۔ کیا ہوگا حکم؟ ریاکاری میں جائے گا وہ۔ ہاں، ریاکاری تو ہوگا ہی، باطل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یہ کہیے یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، پورا کا پورا عمل ختم ہو جائے گا، گویا کہ اس نے عمل کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے۔ اور وہ عمل نماز آدمی کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ رب العالمین سے ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ تو ثواب ہونے کے بجائے وہ نماز اس کے اوپر عقاب بن جائے گی، عذاب بن جائے گی اس کے لیے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو عذاب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے نماز نہیں پڑھی۔ فلاں شخص جو بازو میں کھڑا تھا یا مسجد میں موجود تھا اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا، سمجھ گیا؟ اور یہاں اس کو سمجھیے گا، ابتدائی نماز اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے وہ دیکھتا رہا کہ ہم اس کو دکھا رہے ہیں، باقی ٹائم میں کھڑے ہو کر کے ادھر داڑھی کھجاتا تھا، کبھی ٹوپی صحیح کرتا تھا، کبھی کپڑا سیدھا کرتا تھا، لیکن آج ایک دم کچھ نہیں ہے، ایک دم سامنے دیکھ رہا ہے، ایسا کھڑا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر چڑیا بھی بیٹھ جائے تو اڑ نہ سکے، اس طرح پڑھ رہا ہے۔ نماز ظاہر ہے سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو دکھانے کے لیے ایسا پڑھ رہا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اسی عمل کے اندر، اسی ارادے کے اندر رہا تو اس کا وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا اس کو جب عمل باطل ہو جائے گا؟ تو توبہ کے ساتھ پھر سے عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں، سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ توبہ کرنا پڑے گا اس کو۔ اور جس وقت کی وہ نماز تھی، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز تھی 4 رکعت، اب دوبارہ اس کو ظہر کی نماز کیا کرنی پڑے گی؟ ادا کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ ظہر کی نماز ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے گردن کے اوپر وہ ظہر کی نماز ادھار رہے گی، گویا اس کا پڑھنا نہ پڑھنا کیا ہوا؟ برابر ہوا۔ اب دوبارہ سے اس کو وہ نماز قائم کرنی پڑے گی، پھر سے اس کو وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور دوسری مثال لیجئے، ہے نا، اسی میں سے ابھی رمضان سے ہم لوگ، آپ لوگ نکلے ہیں سب لوگ، مثال کے طور پہ کوئی آدمی تراویح پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں رمضان میں، اور دیکھا کہ ملک کا بڑا آدمی بغل میں کھڑا ہے، وہ بھی تراویح میں کھڑا ہو گیا۔ باقی دن کیا کرتا تھا؟ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کر کے بھگ جاتا تھا، پھر وتر میں آتا تھا۔ ایسے بھی بہت بدنصیب ہوتے ہیں رمضان میں، ایسے لوگوں کو بدنصیب ہی نہیں کہیے گا تو اور کیا کہیے گا، جو تراویح تک نہیں پڑھتا ہے جی رمضان میں، ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ جی بہت جی ہے۔ بہت لوگ ہیں نہیں پڑھتے ہیں، وتر میں آ کر، وہ بھی وتر 3 رکعت اگر امام پڑھتا ہے تو 2 رکعت اور کھا جائے گا، 1 رکعت میں آ کر کے پیچھے ملتا ہے۔ بدنصیب ہے لوگ، بہرحال تو بھاگ جاتا تھا۔ لیکن آج کیا کیا؟ دیکھا کہ وہ تو بڑے صاحب ہیں مسجد میں موجود، کھڑے ہو گیا تراویح کے لیے، ایک دم پڑھ رہا ہے نماز، جو پڑھ رہا ہے امام جب تک سلام نہ پھیرے تب تک بیٹھا ہی ہوا ہے، کہیں ادھر ادھر بھاگ بھی نہیں رہا، کہیں جا بھی نہیں رہا۔ تو اس کا وہ عمل کیا ہوا؟ ریاکاری کے اوپر ہوا۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف توبہ سے، بولیے، صرف توبہ استغفار کرنا پڑے گا، دہرانا کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ یہ واجب، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ریاکاری اگر کسی عمل کو محیط ہو، اگر عمل واجب ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرنا پڑے گا، اور عمل اگر نکلے صدقۃ الفطر لے کر کے، بوریا لے کر کے نکلے دینے کے لیے کسی مسکین کو،
ख्याल आ गया, दिल के अंदर शैतान ने डाल दिया कि देखो हम कितना देने वाले हैं, सबको दिखा दिखा करके लेकर जा रहे हैं। अब दिल में ख्याल क्या है कि लोग हमको कहें कि देखो कितना नेक है, परहेजगार है, गरीबों का हक देने वाला है, लोग तारीफ करें, ये जज्बा है। और जा करके गरीब को दे दिया। बाद में उसको ख्याल आया यार ये तो नेकी थी, अल्लाह के रजामंदी के लिए अंजाम देना चाहिए था, हमने इसकी खुशनुदी के लिए अंजाम दिया, तौबा किया। तो अब क्या कहेंगे फिर उसको? फिर से उसको अदा करना काम चल जाएगा? नहीं, फिर से उसको नहीं। अदा करना पड़ेगा। फिर से चावल खरीद करके या गेहूं खरीद करके जो लेकर गया था फिर से लेकर जाकर देगा। अगर फर्ज ज़कात किसी को दिया और ज़कात देने में रियाकारी थी तो फिर से ज़कात का वो माल निकालना पड़ेगा। पहले वाला खत्म, कल आदम हो गया, समझ रहे हैं? और अगर नफली सदका कर रहा था तो सिर्फ तौबा और इस्तिगफार करेगा और उसको लौटाने और दोहराने की जरूरत नहीं है। ये बात सारे लोगों को समझ में आ गई जी? जी समझे या नहीं समझे? जी। चलिए एक सवाल है यहाँ पे। हाँ जी। जैसे नफली, जैसे जो मुस्तहब अमल है उसको तो दोहराना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अमल बातिल हो जाएगा, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा उसे। अगर तौबा और इस्तिगफार कर लेता है जी। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मसलहत के ऊपर है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो सवाब देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। लेकिन उलमा के सही कौल के मुताबिक उसका सवाब नहीं मिलेगा उसको। अभी आ रही है बात आपके सामने, तो और मजीद वाज़े होगी इंशाल्लाह। अब इसको हम चंद नुक्तों के अंदर समझते हैं जी, ठीक है? पहला नुक्ता यह है, देखिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसके ऊपर बात नहीं, आमतौर पे रियाकारी वगैरह पे बातें होती हैं तो कहते हैं रियाकारी शिर्क असगर है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन ये तफसील नहीं जानते हैं। और ये तफसील का जानना जरूरी है कि अगर हमसे कभी गलती से किसी अमल में इस तरह का मामला पेश आ गया तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जानना, तफसील जानना उसका जरूरी है। तो इस तफसील को समझने के लिए हमने कई पॉइंट्स उसके देखे हैं। उस पॉइंट्स को देखिए क्या है। अगर रियाकारी किसी अमल के असल में पाया जाए और वो अमल मिला हुआ हो, अलग अलग नहीं हो, है ना, पूरा का पूरा अमल एक ही अमल हो, उसमें कई एक अमल शामिल हो। मिसाल के तौर पर नमाज की इब्तिदा क्या है? तकबीर तहरीमा, उसके बाद उसमें क़याम है, उसके बाद रुकू है, उसके बाद सजदा है कि नहीं? ये कई एक चीजें हैं, अमल अलग अलग है लेकिन सब एक ही अमल से मिला हुआ है। रुकू अलग नहीं है, सजदा अलग नहीं है, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक ये पूरा अमल क्या हुआ जी? बोलिए, एक अमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक अमल। एक अमल कहलाएगा, अगरचे उसमें अमाल मुख्तलिफ हैं, एक अमल कहलाएगा। तो अगर कोई अमल ऐसा है जिसको अलग नहीं कर सकते, उसके तमाम अमाल एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसा कि नमाज, तकबीर तहरीमा से उसकी इब्तिदा होती है और सलाम फेरने पर जाकर के नमाज का खात्मा होता है, नमाज मुकम्मल होती है। अब अगर नमाज की असल में रियाकारी पाया जाए, और असल कहते हैं किसी भी चीज के जड़ को, और नमाज की जड़ क्या हुई? उसकी इब्तिदा, जहां से नमाज शुरू हो रही है। तो नमाज शुरू कहां से हो रही है? तकबीर तहरीमा से। तकबीर तहरीमा से। अब कोई आदमी दाखिल हुआ मस्जिद में, तकबीर तहरीमा के वक्त ही रियाकारी आ गई, वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह अकबर कहा, इस हाल में कि वो रियाकारी कर रहा था। अब ये अमल उसका क्या हो जाएगा? तकबीर तहरीमा से इब्तिदा अगर उसने की है तो उसका ये अमल बातिल होगा। सलफ़े सालिहीन का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है। अब उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे और इस रियाकारी से फौरन निकले, और अगर वो फर्ज नमाज है तो क्या करे? तौबा करे। फर्ज नमाज है तो फिर से लौटाए, तौबा और इस्तिगफार के साथ साथ। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी जी शेख। आ गई?
کوئی عمل جو متصل ہے الگ نہیں کر سکتے، اس کو ملا ہوا ہے، اگر اس عمل کے ابتدا میں، جس کو جڑ کہا جاتا ہے، ہر چیز کی ابتدا اس کی جڑ ہوتی ہے جی، جیسے درخت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جڑ سے. جڑ سے، نیچے سے. تو جڑ جہاں ہے وہ ابتدا. تو نماز کی جڑ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اگر تکبیر تحریمہ سے شروع میں ہی ریاکاری اس میں آ گئی تو اب اس کا وہ عمل صحیح ہوگا ہی نہیں، اگرچہ درمیان میں اس نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی. یہ پہلا نقطہ ہوا. اب اس کو سمجھ گئے آپ؟ اب آئیے اس کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی انسان مغرب کی نماز میں مسجد میں آیا اور شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا، مطلب اس کے ذہن و دماغ کے اوپر شیطان اپنا چال مسلط کر دیا کہ نماز پڑھنے وقت ہی اس نے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہی اس نے کیا کر دیا؟ ریاکاری کی، دکھلاوے کے لیے تکبیر تحریمہ کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا. اب اس کو خیال آیا کہ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں ہم اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. خیال آ گیا، فوراً کیا کیا وہ استغفار کیا، استغفر اللہ، ذہن سے جھٹک دیا اس معاملے کو، غلطی ہو گئی، توبہ کیا، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. اب کیا کرے گا وہ؟ پھر سے ابتدا کرے گا. کیا کرے گا؟ جاری رکھے گا. نماز کو جاری رکھے گا. پھر شروع کرے گا. ہاں جی، اور لوگ بولیے. شیخ دوبارہ پڑھے گا. نماز جاری نہیں رکھے گا بھائی، یہی سمجھانے کے لیے ہم یہ بتا رہے تھے بار بار. اصل عبادت میں ریاکاری پائی گئی، تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ریاکاری پائی گئی. اب جتنا بھی صحیح کر لے وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ کیونکہ اس نے نماز کی بنیاد ریاکاری کے اوپر رکھی ہے. کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ جہاں پہنچا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہنچا تھا، خیال آ گیا، نماز توڑ دے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اے اللہ غلطی ہو گئی، کہ ہم کہاں چلے گئے، شیطان کے پیر میں آ گئے. توبہ اور استغفار کرے گا، اور اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے گا. تب اس کی نماز شروع ہوگی، صحیح ہوگی. اور اگر نہیں ویسے ہی پڑھتا چلا گیا تو اگر مغرب پڑھ رہا تھا تو تینوں کی تینوں رکعت اس کی ضائع ہو گئی، باطل ہو گئی. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آگے سمجھ میں؟ اگر جماعت کے ساتھ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ویسے ہی توڑ کے کرے گا، یا پھر آخر میں اس رکعت کو دہرائے گا؟ تب بھی جماعت کے ساتھ بھی، جماعت کے ساتھ بھی کرے گا تو ایک رکعت ہو چکا تو بعد میں پڑھے گا. اس کی وہ رکعت، ہاں اس کی وہ رکعت گئی، پھر سے پڑھے گا وہ. ٹھیک ہے سر. اور ایک رکعت ہو چکی ہوگی کیسے جی؟ وہ نماز میں استمرار نہیں کرے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مسئلے کو مفیز؟ جی. وہ نماز میں کنٹینیو کرے گا ہی نہیں، وہ توڑ دے گا جہاں سے اس کا خیال آ گیا. کیونکہ اصل عبادت میں، اس کو سمجھیے، اصل عبادت میں ریاکاری آ گئی ہے. اب جب اصل میں ریاکاری ہے تو پوری عبادت ریاکاری سے گزرے گی، اگرچہ بیچ میں نیت کی اصلاح کر لی گئی ہو تب بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے بیس، اپنے نماز کی بنیاد جو رکھی ہے وہ بنیاد ہی آپ کا خراب ہے. نیچے آپ نے جو سیمنٹ لگایا ہے وہ ڈپلیکیٹ لگا دیا، اوپر جا کر کے 1 نمبر سیمنٹ اگر لگائیں گے تو مکان آپ کی مضبوط ہوگی؟ جی گر جائے گا. نہیں.
نہیں ہوگی. یہ ایک مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ سیمنٹ کا نماز میں کیا کام ہے. ہو گئی بات؟ جی شیخ. سمجھ میں آئی یا نہیں بات؟ جی اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف. پہلا نقطہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. یہ دوسرے نقطے کو جب بیان کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلا نقطہ جو تھا وہاں ریاکاری اصل عمل میں پائی جا رہی تھی, اور اصل میں آپ کو سمجھا دیا ہوں, کسی بھی چیز کی ابتدا جس کو جڑ کہتے ہیں اسی کو اصل کہتے ہیں. بہرحال دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ریاکاری عمل کے درمیان میں پائی جائے, یعنی اصل میں نہیں پائی جائے. کہاں پائی جائے؟ درمیان میں پائی جائے. اور وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ درمیان کے اندر ہی ریاکاری کو ختم کر دے رہا ہے. مثال دیکھیے, ایک آدمی نماز میں داخل ہوا ایک دم خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نماز میں گیا, اللہ اکبر, نماز پڑھا. دوسری رکعت میں ابھی پہنچا تھا کہ کوئی آدمی پیچھے سے کھکھارا, وہ گاؤں کا بہت بڑا رئیس تھا, اب ایک دم سیدھا ہو کر کے اور کھڑا ہو گیا. اب یہاں سے ریاکاری آ گئی دوسری رکعت سے. پہلی رکعت ایک دم ٹھیک گئی ہے, دوسری رکعت میں ریاکاری داخل ہو گئی. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سر. اب دوسری رکعت اس کی چل ہی رہی تھی, یا سجدے میں گیا ہی تھا, یا اللہ اکبر کہا تھا رکوع میں جانے کے لیے, خیال آ گیا اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریا کو دفع کیا, اب توبہ کیا. اب اس کا عمل کیا ہوگا؟ نماز کو کنٹینیو رکھے گا, ہاں, پھر سے نماز کو کنٹینیو رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل ریاکاری پہ نہیں تھا. ہاں, کیونکہ اس کا اصل عمل ریاکاری کے اوپر نہیں ہے. وہ اپنے نماز کو کیا کرے گا؟ جاری رکھے گا, توبہ اور استغفار کرے گا, اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اس لیے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اصل اور درمیان کا فرق سمجھ گئے؟ جی جی اصل کس کو کہتے ہیں؟ درمیان. اے جی جی کہتے ہو راج رام, کیا سمجھے جی؟ تم بولو, کیوں جی 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 کہتے ہو اتنا؟ ہاں جی, بات سمجھے یا نہیں سمجھے آپ لوگ؟ وہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, ہر بات میں جی 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 کہتا ہے. وہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہوگا, اس لیے اس کو ایسا بولے آپ. جی شیخ الحمدللہ. چلیں, اس لیے کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی, اس لیے کہ اس نے خالصتاً لوجہ اللہ نماز شروع کیا تھا بھائی, اور اس کی نماز ختم بھی ہوئی خالصتاً لوجہ اللہ, تو اس کو عمل صالح کہا جائے گا. اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے لیے خالص اس کو نماز کو انجام دیا. درمیان میں شیطان نے اس کو ورگلانا چاہا, لیکن اللہ کے فضل سے, اللہ کے توفیق سے وہ آدمی بچ گیا. یہ دوسرا نقطہ تھا. اب تیسرے نقطے کی طرف آئیے. 1 منٹ باقی ہے لیکن اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ریاکاری کا دخول عمل کے درمیان میں ہوا, لیکن ریاکاری چلتے 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 عمل کے اختتام تک پہنچ گیا, ہے نا؟ عمل کے اختتام پر پہنچ گیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز میں داخل ہوا اور اس نے نماز کی ابتدا خالصتاً لوجہ اللہ کی. پہلی رکعت کو بہت خلوص کے ساتھ پڑھا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے, لیکن دوسری رکعت سے کسی آدمی کی آواز سن کر کے وہ آدمی کس میں چلا گیا؟ ریاکاری میں چلا گیا, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک ریاکاری ہی میں رہا, یہاں تک کہ اس کا سلام پھیرنا بھی ریاکاری کے اوپر ہوا. اب ایسا آدمی کیا کرے گا؟ اور دونوں کے درمیان فرق کیا ہے بتائیے, بولیے جلدی جلدی. اس سے دوبارہ پہلے والا جو کریے نقطہ تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ عمل مکمل نہیں ہوا تھا تب. اس نے
درمیان میں ریاکاری آئی تھی, درمیان میں توبہ کر لیا. اس میں درمیان میں ریاکاری آئی لیکن آخر تک توبہ نہیں کیا, بلکہ نماز ختم ہو گئی اسی ریاکاری ہی میں. یہ فرق ہے دونوں میں. تو اب اس میں کیا کریں گے؟ تو علماء نے اس کے حکم کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے, کیونکہ ریاکاری اصل عمل میں نہیں ہے, اختلاف کیا ہے. اور لیکن راجح یہ ہے کہ اس کا عمل پورا کا پورا باطل ہو جائے گا, اس لیے کہ اس نے ایسا عمل کیا جس میں اللہ رب العالمین کے رضامندی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی رضامندی کو بھی شامل کر لیا. اور اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, من عمل عملا, جو بھی کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرے, اشرک فیہ معی غیری, اللہ رب العالمین کہتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیتا ہے, ترکتہ, میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, وہ شرکہ, اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا. یعنی اس عمل سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے, اور جب اس کے عمل سے اللہ رب العالمین بری ہے تو اس کے عمل کے اوپر ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب آئیے کیا کہیں گے, اس آدمی کے اوپر کیا واجب ہے, کیا کرے وہ؟ توبہ کر کے پھر سے اس کو دہرائے عمل کو. ہاں کہیے, اگر عمل واجب تھا اس کا, وہ نماز اگر فرض نماز پڑھ رہا تھا, تو توبہ کر کے وہ کیا کرے گا, اپنے عمل کو دہرائے گا, پلٹائے گا پھر سے. اور اگر اس کا عمل مستحب تھا تو صرف توبہ اور استغفار کرے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. اب اس کے بعد چوتھا نقطہ ہے, یہ تو یہ سارا کا سارا, یہ ساری گفتگو جو ہم لوگوں کی چل رہی تھی, یہ اس عمل کے سلسلے میں چل رہی تھی جو عمل متصل ہے, ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے, جس کو الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے ساری مثالیں آپ کے سامنے کس کی آئیں جی؟ نماز کی. نماز کی آئیں سب مثالیں, کیونکہ عمل متصل ہے. اب یہاں سے بات شروع ہوگی, عمل اگر منفصل ہے, الگ الگ ہے, ایک عمل الگ ہے, ایک عمل الگ ہے, ایک عمل الگ ہے, تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل کے درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے کچھ لوگ چندہ کرتے ہیں شادی کے نام کے لیے, لڑکی کی شادی کے لیے, کیا اس میں ہم لوگ چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ لڑکی کے شادی کے نام پر ہاں جی. کاہے کو نہیں دے سکتے ہیں یار؟ دے سکتے ہیں, وہ غریب ہے, مسکین ہے, تبھی تو بیچارہ مانگ رہا ہے. کل اللہ میں بہت فراڈ ہونے کا ڈر لگتا ہے. دیکھیے محتاج کی محتاجی کس چیز کے تعلق سے ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آدمی محتاج ہے یا نہیں ہے. جی. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, مطلب سارے لوگ اس کو سنیے ذرا غور سے, ہم لوگ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ فلانا آدمی, ہم پیسہ اس لیے دے رہے ہیں وہ اسی لیے خرچہ کرے, دوسرے اور کام کے لیے نہیں خرچہ کرے. تو چلیے نفل میں آپ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں ویسا, لیکن اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی جی, پیسہ اس کا ہے, پورا پیسہ اٹھا کر کے آپ اس کو دے دیجئے, 500 2000 جو آپ دینا ہے اس کو دے دیجئے. اب وہ بیچارہ اس سے جو کرے, چاہے چپل خریدے, چاہے کپڑا خریدے, چاہے مکان بنا لے, چاہے قرضہ ادا کرے, جو کرے, وہ ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی یہ کر کے دیتا ہے کہ لو اس سے کپڑا بناؤ گے یا اس سے اپنے بچے کا فیس دو گے, تو یہ کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ کوئی آدمی, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی ضرورت کی وضاحت کرے تبھی وہ ہم اس کو محتاج مانیں گے. ارے بھائی وہ اگر معذور ہے, کمزور ہے, تو اس کی آپ مدد کیجئے, سمجھ رہے ہیں؟ اور نیک اور صالح ہے
پینے کھانے والا نہیں ہے، اس کی مدد کر دیجئے. اب وہ کاہے کے لیے کرے گا، کس کے لیے نہیں کرے گا؟ اگر بیٹی کی شادی کے لیے کرے گا ہی تو کیا بیٹی کے شادی میں جتنا خرچہ ہے سب ناجائز نہیں ہے؟ بیٹی کی شادی میں جتنا خرچہ ہے سب ناجائز نہیں ہے. سنیے، یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کے شادی میں باپ کو 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آئیے گا تو یہ چیز پریکٹیکل میں نہیں ہو پاتا ہے. کیسے 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے؟ خرچ تو ہے جی. ہاں، یہ 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں دولہا والے لوگ کہ تم ہم کو یہ خرچہ کرو، تم ہم کو یہ کھلاؤ، تم ہم کو وہ پلاؤ، تم ہم کو یہ پلاؤ. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی بچی رخصت کر رہا ہے تو اس کو کم سے کم 1 جوڑا کپڑا بنا کر کے تو دے گا کہ نہیں دے گا جی؟ جی ہاں، اتنا جی اسلام اتنا تک کے لیے نہیں روکتا ہے کہ تم پھٹے پرانے لباس کے اندر اس کو یہ کر دو. ہر باپ کے دل میں اپنے بچے کی بچیوں کے تعلق سے ارمان ہوتے ہیں. اب اس کا کیا قصور ہے؟ وہ غریب ہے، کوئی امیر ویسا کر کے دکھا دے تو. اب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. رمضان میں میرے پاس کئی جگہ سے یہ سوال آئے، بیٹی کے بچی کی شادی کے لیے آیا. ارے بھائی کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ یہ جان رہے ہیں کہ وہ آدمی غریب، آپ اس کو دیجئے، چاہے وہ کہیں بھی وہ کسی معاملے میں خرچہ کرے. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی سب لوگوں کو جی؟ جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر اذان میں ریاکاری آ جائے تو؟ اذان میں جی. کچھ نہیں ہوگا. اور اگر ہاں، اذان دینے سے پہلے اگر کچھ ایسا مطلب ریاکاری آ جائے تو؟ ارے بھائی اذان دینا فرض ہے، واجب ہے کہ مستحب ہے؟ مستحب. جی. ہاں مستحب ہے. توبہ اور استغفار کرے. توبہ اور استغفار کرے گا وہ. مطلب اذان ختم ہونے کے بعد توبہ استغفار کر لیں. ہاں، اذان ختم ہونے کے بعد وہ جھڑک دے، مطلب دل سے اس کو نکال دے. اب دل سے نکالنے کے لیے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. جی. دل سے نکالنے کے لیے اب مان لیجیے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اگر کہیں دماغ بھٹک گیا، کہیں خیال میں چلے گئے، تو نماز ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں جانب اپنا یہ کرنا ہے نا، تو اتنے کی گنجائش ہے. ایک مستحب عمل پہ اگر ریاکاری آ جائے تو توبہ استغفار کرنا، اگر بندہ نہیں کرے گا تو کیا گنہگار ہوگا کیا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ عمل تو اس کا جائز ہو جائے گا، لیکن مستحب عمل ہے، اگر جیسے کہ وہ عمل نہ ضائع کرے. ہو جائے گا اور گنہگار بھی ہوگا، کیونکہ وہ عمل جو خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کیا گیا ہو وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کو گناہ ملے گا. یہ تو ہم واضح کیے نا کہ اب اس کا نماز نہیں رہے گا، بلکہ وہ عقاب ہو جائے گا، سزا ملے گی. نماز پڑھنے پر اس کو سزا ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا، دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھا. اللہ نے کیا کہا دیکھیے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیسے؟ کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں نماز میں. اس سے پتہ کیا چلا کہ منافقین اگرچہ زبردستی پڑھتے ہوں لیکن نماز تو پڑھتے تھے. جی جی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جی ہاں، اس کے 2 آیت چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. باوجود اس کے وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے تھے.
आ गई बात समझ में? जी शेख। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? शेख जैसे तराबी में बहुत लोग बोलते हैं कि नफिल है और इसको छोड़ देते हैं, तो ये गुनाहगार होंगे क्या? तरावी छोड़ने से गुनहगार तो नहीं होगा, लेकिन वो महरूम तो हुआ ना जी सवाब से। जी से सवाब से महरूम हुआ ना। रमजान की नेकियों में एक नेकी वो भी है, और कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तो इसका पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं उससे। और ये तो इंसान की बहुत बड़ी बेहिसी है ना जी। जी सर। कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तरावी की तिलावत हो रही है, वो नहीं पढ़ रहा, आखिर वो कर क्या रहा है? क्यों जिंदा है वो? क्यों जिंदा है? जब उससे 8 रकत तरावी नहीं पढ़ी जाती है, 8 रकत तक, चलो कोई बूढ़ा है तो कोई और बात है, बीमार है तो कोई और बात है, जवान है बैठ के गुटखा थूक रहा है, पान चबा रहा है, अरे हम मस्जिद में नहीं जा करके नमाज पढ़ रहा है, अब बाहर बैठ करके बुकराती कर रहा है, तो उसको जिंदा रहने का हक है? नहीं। ये हमारे कहने का मतलब है। बस यही दिमाग में यही आ गया ना शेख, के फर्ज नहीं है बस, ठीक है, इसलिए। हाँ फर्ज तो नहीं है भाई, फर्ज नहीं है। लेकिन वो नेकी से महरूम हो जाएंगे। हाँ नेकी से महरूम होगा, नेकी से महरूम होगा बस। नेकी से महरूम होगा। क़ियामुल लैल का बहुत सवाब है, साल भर में जमात से 1 महीना पढ़ने का मौका मिलता है, आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब है। अगर इमाम को आ जाए वैसा रियाकारी ख्याल, तो कैसे वो फिर से करे? तोड़ेगा वो भी, और मुक्तदी का? हैं? मुक्तदी भी मुक्तदी तोड़ेगा, का मन मुक्तदी भी तोड़ेगा। बगैर वजू के इमाम पढ़ा देगा नमाज तो? और नमाज के दरमियान में ही अगर पता चल गया, मिसाल के तौर पे गलती से इमाम को वजू की जरूरत थी, चला गया पढ़ाने के लिए, 2 रकत पढ़ाया था, ख्याल आ गया, कह रहे हमारा तो वजू टूट गया था, हम नहीं बनाए थे, तब क्या करेगा? दोबारा पढ़ेगा। और अगर कोई बदमाशी करके वैसा किया, बेवजू पढ़ा दिया, तो इन लोगों का नमाज इन लोगों की हो जाएगी, मुक्तदियों की, इमाम के सर पे सारे लोगों का गुनाह चढ़ेगा। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह